اللہ تعالیٰ کرے ہم پہ آپ پہ یہ فیض کھل جائے. ہاں ایسے پھر کہاں وہ ٹی وی دیکھے گا، کہاں وہ اخباریں پڑھے گا، ظاہر طور سے ایسے دیکھے گا. اس کو یہاں ساری خبریں نظر آتی ہیں زمین آسمان کی. اس میں سب کچھ ہے قرآن میں، اول آخر ابتدا انتہا، ہر علم کی حقیقت اس میں موجود. لیکن جس پر کھل جائے، دل تو اللہ ہی لگائے گا، دل تو اللہ ہی لگائے گا، لگے گا. اور جہاں لگیں خدا وہاں سے اللہ ہی ہٹائے گا، ہٹیں گے تو. ہاں ایک میرے پاس بتا سے اتفاق ہو گیا کسی سے بات ہے، جیسے وہ ظاہر کر رہا تھا اس کو پیسے سے محبت نہیں ہے. مجھ کے منحوس 14 سال کالج میں گھستا رہا ہے، پیسے کی محبت کے پیچھے، ہڈی کے پیچھے، یا خدا کے پیچھے گھستا رہا. مجھ کو دیہاتی لڑکی دے دو، نہ کھانا پکانا ہے. بھائی نماز تو پڑھے گی، پردہ تو کرے گی، تیری عزت کی حفاظت تو کرے گی. نہیں ہمیں چاہیے وہ سب سے مل جل کے رہے، ترقی والی ہو. ہاں ترقی، ہاں ہاں آج کل ایسے ہو رہا. میرے 14 سال تو گھستا رہا کالج میں، میں احتیاط کرتا ہوں، ہو سکتا ہے چوری چکاری کر جائے کبھی. ماں باپ، بیٹی بیٹا، ہاں جی ماں پیسے کا اعتبار کرتے ہیں ایک دوسرے پر. یہ گنڈلیوں میں چالیاں چھپاتا ہے اولاد سے، ادھر سے، عورت سے. کوئی بات بتانا چاہتا ہے، کوئی نہیں چھپے گی تو بتا دیتا ہے اس کو. پھر پتہ کیا کروں، یہ کچھ ادھر رکھا ہے، کچھ میں نے ادھر بینک میں رکھا ہے. ایسا 14 سال میں کہ تو کالج میں گھستا رہا، 14 سال کالج میں گھستا رہا. کس کے پیچھے گھستا رہا؟ یا 14 سال مسجد میں پڑھا رہا مجذوب بن کے، کہ خدا تعالیٰ کی کہ رابطے کا معاملہ تیز تھا جس سے فرصت نہیں تھی. دل ہٹے، جب سے آدمی ہٹ کے پھر کامل ہو جاتا ہے، اگر خدا اس کو تربیت کے قابل کر دے تو. باتوں سے بات نکلتی ہے نا. 14 سال پیسے میں، یہ 14 سال جو گھستا رہا ہے، یہ ABCD پڑھتا رہا، یہ جیسا پڑھتا رہا، یہ 1 2 3 پڑھتا رہا. یہ کس لیے پڑھتا رہا؟ انگریزی اچھی آ جائے کس لیے پڑھتا رہا؟ کہ ایک لفظ کا 10 ثواب ملتا، 10 قرآن کی طرح ہڈی ملے گی. اور جو خدا رسول کا ہو جائے تو دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. رسول پاک نے کہا لو دنیا تسوی عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ دنیا کی قیمت قدر اتنی ہوتی جتنا مچھر کا پر ہوتا، اتنی بھی خدا کے اس کی قدر ہوتی، خدا کافر کو پانی نہ دیتا پینے کو. اس کی اتنی بھی قدر نہیں. ہم اس کے پیچھے ایمان چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبت کے کام سے یہ پہلے کمانے. دیکھا آخر کہ مچھر کا پر کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر کی قدر رہی ہے، اور ہم اس کے پیچھے ایسے مرتے ہیں. ہاں یہ دھوکہ ہے، متاع الغرور، دھوکہ ہوگا تم کو. قرآن نے کہا تمہاری دولت رحمت ہماری محبت ہے، ہم سے محبت پیار کرو، عشق کرو. ہم تمہیں یہ سب چیزیں مفت میں آخرت دنیا میں سب دے دیں گے، بلکہ تمہاری زبان آنکھ بن جائیں گے، جو کہو گے وہ ہوگا. کیا چاہیے؟ ہاں آقا جی تو ایسے رستے میں ہم کو آپ کو لے گئے ہیں کہ جو کہو گے وہ ہوگا. ایک آدمی دعا کرتے، دعا نہیں ایسے منہ سے نکلنے سے بات وہ بہت جاتی. ہوا ہے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ڈگری نہیں آقا جی کے پاس، آقا جی کے پاس تو ڈگری کی بات کیا انسان کر سکتا؟ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے سامنا کرے، اس قابل ہی نہیں ان کی نام پاک اپنی پلی زبان سے ہم لیں. وہ اتنی مقدس ہستی ہے، لیکن دل میں قدر منزلت نہیں ہے نا. اسلام سے پہلے کیا حال تھا ان کے اخلاقی حال، معاشی حال؟ جب خدا نے کہ ہم نے مہربانی کی ہے، تم میں رسول بھیج دیے، ان کے ساتھ چلو، جیسے کہ ان کی بات مانو. عرب و عجم پہ چھا گئے، بس چھا گئے نہیں چھا گئے. تو تسبیحاں پڑھ کے چھا گئے تھے، انگریزیاں پڑھ کے چھا گئے تھے. یہ زبانیں تو نہیں تھی کہ نفلیں پڑھو، خدا رسول سے محبت کا معاملہ مضبوط کرو. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی مرضی پہ چلتا. تو آقا جی کی مرضی پہ چلے، خدا سے جوڑ دیا نا. تم کو نہ نفلوں سے محبت ہے، نہ تہجد سے، نہ بس ماں باپ ڈگری ملے، یہ پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں.
اور آقا جی کے بعد نمبر اچھے آ جائیں نہ آ جائیں اس کا اہمیت نہیں. قرآن میں نمبر اچھا آ جائے, درود میں نمبر اچھا آ جائے کہ وہ بھی درود پڑھتا ہے. وہ لڑکی بھی درود پڑھتی تھی, اس کا نمبر درود میں بہت تیز تھا. اس نے شیخ کو حیران کر دیا, کہا پانی سے وضو کرنا ہے, انتظار کرے ڈول کی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی پانی نکال دیتی ہوں. صلی اللہ محمد پڑھ کے پھونکا, پانی جوش مار کے اوپر آ گیا. کہا وضو کریں اور مریضوں کو وضو کروائیں. اس کا دل لگا ہوا تھا. کس چیز کی کمی ہے. ان کے غلام تھے نا, پیشاب کی وٹوانی پھینکی سونا بن گیا. ساری عمر کماتے, تھوڑا اچھا تمہارے پاس سونا ٹکا آتا ہے, یا تو دہشت گرد رہ جاتی ہیں یا بیماری میں لگ جاتا ہے, یا اس کے پیچھے ایمان چھوڑ دیتے ہو. پہلے بنگلہ بنانا ہے, پہلے یہ کرنا ہے, پہلے وہ کرنا ہے. نام مراد لڑکیوں کو جو بے دین ہو, بے پرد ہو, ان کو شادی کا پہلے ایمان بنانا ہے. بیچ میں سوکھی گیلی کھا کے گزار, ایمان بن جائے پھر تر. جب تک ایمان نہیں بنتا انسان چیزوں کو توجہ زیادہ نہ دے کہ ایمان کی قیمت اہمیت زیادہ ہے دنیا سے, دنیا کی تعلیم سے, یا نہیں؟ اس پر اہمیت نہیں. کیا تھے ہمارے امتحان تھے, یہ تھے تو وظیفے بھی کچھ رہ گئے, نمازیں بھی چھوٹ گئیں. لکھ دی لعنت, یہی تو امتحان تھا. ایسے وقت میں نہ چھوڑتا, پھر خوب پڑھتا رہا. بیوی بچے سے میں مشغول ہو گیا, سستی ہو گیا, وظیفے نہیں پڑے. ہاں اب پتہ چل رہا, امتحان آئے نا پھر پتہ چلتا ہے اس کا کتنا توازن ہے. امتحان کے بعد خالی بیٹھے تسبیح نہیں پڑھے گا, اور کیا کرے. چلو بھائی خالی میں تسبیح پڑھ لو. ایسے میں تجربے میں چیزیں آئی ہیں. ایک پتہ کتنے سال منحوس, مسلمان کا بچہ ہے کافر کا بچہ, اللہ جانے اندر. ظاہر تو مسلمان نہیں سارے ہوتے, اندر سے کافر یا مسلمان انسان ہوتا ہے, اوپر سے تو کلمہ سارے ہی پڑھتے. اتنا آنا جانا, یہاں بیٹھنا, پڑھنا پڑھانا. آپ کہیں گے اس کا خدا نے ایمان مضبوط کر دیا. وہ خالی تھا, کرتا تھا, تجربے نے بتایا. ابھی ویزا سعودی کا لگا نہیں, وہاں پہنچا نہیں ہے, یہ آثار ظاہر ہوئے, یہاں بھی آنا کم ہو گیا, وظیفے بھی چھٹنے شروع ہوئے. چلو یہ جا کے کیا کرے گا وہ. تم دنیا داری بھی کرو, تم تیمار داری بھی کرو, محلہ داری بھی کرو, رشتہ داری کو بھی جوڑو, ہاں جی, بال بچوں کو بھی پالو, لیکن خدا کو بیچ میں نہ بھولو, پھر تم کامیاب. تم تجارت بھی کرو, وزارت بھی کرو, حکومت بھی چلاؤ, لیکن خدا کے قانون پہ قائم ہو. ادھر رات پھر تمہاری بات ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں وزیر نہ بنے. یہ تعلیمیں دنیا کی ضرورت کے ماتحت عبادت بن جاتی ہیں اگر نیت دل صحیح ہو. حضرت عمر حکومت نہیں کرتے تھے, قائد نہیں تھے. کتنی اہمیت تھی نماز کی, خود خطیب خود. یہ تو نہ نمازیں پڑھاتے, نہ خطیب بنتے ہیں, نہ جماعت کراتے, نہ مسجد میں زیادہ جاتے ہیں. اولادوں کو آفس میں بگاتے ہیں. ان کو تعلیم زیادہ, عقل زیادہ, ان کو تو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے ایمان کے معاملے میں, پھر ملک چلے گا. اگر ایمان کمزور ہے ملک نہیں چلتا. جتنے کافروں کی طرح اسباب کر لو. کافروں کو تو چھوٹ خدا نے دی ہوئی ہے کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے, جیسے پہلے ہی فرما دیا. وہ دیکھو ان کے پاس سب چیز موجود ہے, اس کی آخرت سے نہیں ہے نا. حضرت عمر حکومت نہیں کرتے تھے. سماج صبح جو خدا سے محبت ان کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت بھی چاہیے, لیکن نبی کریم سے دور نہیں رہنا چاہتا ہوں, اور مروں ان کے قریب مروں, شہادت بھی مل جائے. بتاؤ تو عقل سے تو باہر یہ بات ہے, جہاد میں جانا ہے, لیکن اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ایسی چیزیں جمع کرتا ہے انسان کے سمجھ میں نہیں تھا. ورنہ حضرت عمر کو کوئی چھو سکتا تھا. دعا مانگی تھی خدا سے, خدا نے ایک ہندو سے دشمنی ڈال دی. چل بھائی اب شہادت بھی مل جائے گی اور آقا جی کے بھی قریب رہو گے. محبت کا تقاضا ایسا نا. اسألک شہادۃ فی سبیلک, مجھے شہادت نصیب کر دیں اپنے راستے میں, لیکن میری وفات ہو تیرے نبی کے قریب, کہ ان کے قریب نہ ہوں, دور بھی نہ ہوں. ان کو گالیاں دینی چاہیے, حضرت عمر سے بغض کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. جو چیز رسول اللہ پسند کر, جس کی تعریف کریں, ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مذہب جو کہتے ہیں میرا مذہب ہے, نبی کریم کے معاملے میں وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. خدا کی قسم, مذہب وہاں چلتا ہے, اجتہاد وہاں چلتا ہے جہاں کو قرآن حدیث سے ثبوت نہ ملے. پھر مذہب کی ضرورت بھی ہے اور کرنا چاہیے بھی بالاتفاق مسلمانوں کے.
اختلاف نہیں، اختلاف سے ہٹ کر، تب بھی اختلاف سے ہٹ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اختلاف سے خالی ہو بات، اختلاف سے خالی ہو مسلمانوں کے۔ کیسے کہ جو چیز حضرت محمد زبان سے نکلے وہاں تو اتفاق کی ضرورت نہیں، وہاں تو سب کو جی کرنے کہ آقا نے کہا ہے، تو وہاں مذہب کو لانا میرا مذہب ہے، تیرا مذہب ہے۔ خدا ان مصیبتوں سے نکالے گا جی، کہ ہم ہر معاملے میں حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھیں جہاں ان کا صریحی ثبوت، واضح کلام آ جائے، واقعہ قرآن میں آئے تھے، واقعی آقا کی زبان سے نکلی ہے، وہاں نہیں بولنا ہے، اندھا دھند ماننا ہے، کسی کی رائے کی ضرورت ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، ہاں ختم۔ آقا کے سامنے عالم عالم نہیں ہے، سید سید نہیں ہے، علم والا نہیں ہے، اس کا سب کچھ ختم ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے۔ بہرحال کی محبت ہی حضرت میں سے شہادت مانگی، خدا نے ان کی ایک سبب بنایا، شہادت اب ملے گی تو سبب سے مل گئی، ورنہ حضرت عمر پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ ایک ہندو سے بات ہوئی کہ چکی وکی کی اختلاف کو چھوا، اس کے دل میں خدا نے بغض ڈال دیا، اس سے کہا عمر تیرے ایسی چکی بناؤں گا قیامت تک چلے گی، چل تانا مارا۔ اب صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، جب آپ نے نماز شروع کی خنجر سے پیچھے وار کی، آف کی بزدل اٹھا کر لے گئے گھر کے۔ آنکھ کھلی، کہا کہ تو پہلی زبان سے نکلا، حل صلی المسلمون، مسلمانوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، میرے پیچھے لگے، نماز کا کیا کیا ہے، دیکھا۔ پہلا یہ کیا، مجھ کو بعد میں پوچھ رہا، پہلے خدا کے فرض۔ اور خدا تم سے راضی، مٹی میں ہاتھ ڈالو گے سونا ہو جائے گا، کہ خدا تم پہ مہربان ہے۔ خدا راضی ناراضی کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ عوام کو، نہ لیڈروں کو، نہ حکومتوں کو، بس ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اب ہمارے قرضے اتریں گے، ہمارے دوست بن گئے۔ یہود نصارہ کبھی دوست بنے ہیں؟ قرآن نے تم کو نہیں بتایا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اور تمہارے زبردست دشمن ہیں، ایک مشرک ہیں اور ایک یہ بت پوجنے والے، یہ تمہارے دشمن، کبھی تمہارے دوست ہیں، حتیٰ تتبعوا، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو جب تک اختیار نہ کرو۔ ہاں یہ تو دھوکوں میں تم رہتے۔ قرآن نے تم کو حال مستقبل کا سارا علم دے دیا ہے کہ تم کو سوچنے استخارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تم دیکھو انہوں نے کیا فرمایا ہے، بس۔ دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر تم نے معیشت کے ذریعے سے تعلیم حاصل، وزیر بن جاؤ، امیر بن جاؤ، لیکن خدا سے رابطہ مت کرو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ وزیر بنے، امیر بنے تو اخباریں پڑھ لو، نادہندگان ہوگا، لو جی، عوام میں جانے دیتے رہے، سڑکوں پہ مرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، یہ سارے نادہندگان نکالے، چلو جی ہم قوم کو سنبھالیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم انصاف کریں گے، مجھے چیئرمین بناؤ، مجھے پرنسپل بناؤ، مجھے ووٹ دو، الیکشن لڑوں۔ کیا مصیبت پڑی الیکشن کی تم پہلے اپنا ایمان کا تقاضا صحیح کرو، وہ صحیح ہو جائے، پھر تم مسلمانوں کی جو مدد کر سکتے کرو، پہلے خود تو صحیح ہو۔ پتہ نہیں کیا مثال میں بھول گیا، ٹنڈی کو پکڑو کے جھاڑو دیتے تھے، میں خود ہی جو ٹنڈی کیا کیا یار تم لوگوں نے شیخ چلی والا کام ہے، اتنی آسان تم پر رہا ہے، دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ کا ساتھ دو، تمہارے سامنے معاملہ ہے، ریلیاں نکالنی، حکومت کے خلاف جو اٹھانے، نہ یہ کرے گی حکومت بیچاری، کیا کرے گی، وہ خود پھنسی ہوئی ہے، ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے، کافر بھی پھنسے ہوئے ہیں، ادھر سے بھاگتے ادھر سے بھاگتے، فلانے کو پکڑو فلانے کو پکڑو۔ اب خدا سے مصیبت آتی، مسلمان پر بھی آتی ہے، ہندو پر بھی آتی، کافر بھی آتی ہے۔ ایک جہاز اوپر سے الٹا سیدھا ٹکولے کھاتے، سارے مر جاتے، مسلمان بھی سے کہ کوئی بچہ کہ نہیں بھئی یہ مسلمان بچ جائے یا ہندو بچ جائے یا فلان، سب جاتے ہیں آگے نیزوں پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ آج کی کل کی خبر اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، اور وہ خبریں نبی کریم کو ساری امت کا بلکہ ساری دنیا کی رحمت بنا، آقا کے پاس موجود ہے، کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، کیا ہونے والا۔ آپ ان سے جڑیں، ان کو پتہ ہے کیا ہونے والا نہیں ہونے والا، آقا کو پتہ ہے۔ تھوڑی سی بات بتاؤں،
تھوڑی سی، زیادہ نہیں. مشائخ سے سنا کہ پرم ہوا اس پر آقا جی کا. کیا کل خبر دیں گے؟ خبر سب کچھ کل خبر دیں گے تم کو. کشش میں رہے محبت میں، اس کو پتہ چلیے آقا کون ہے. جب ہم سے جڑا تو ہم بھی تھوڑا سا پیار اور دے دیں، اس کو حیران کریں اور حیران ہو کہ تمہاری قسمت ہے تم ایسے آقا سے دل لگا کے بیٹھے. خبر ہے خبر. وہ تھے نا، وہ ہیں. تو کیا آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ حضرت عمر حکومت نہیں کرتے تھے، صحابہ نے حکومتیں نہیں کی، لیکن رابطہ نہیں توڑا خدا سے. تم وزیر خارجہ بنو، وزیر داخلہ بنو، اس کا مطلب ہے خدا رسول کی اہمیت تمہارے دل سے ختم نہیں، بڑھنی چاہیے. کہ تم علم رکھتے ہو، تم صلاحیت والے، تمہارے دل میں زیادہ اور قدر کم ہو گئی تو کہاں سے پھر گاڑی چلے گی بتاؤ؟ پھر بیٹھیں گے، گل کھلیں گے. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کی رحمت سے چل رہے ہیں.